پہلے لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے ملنے کے لیے وقت نہیں تھا، اب وقت ہی وقت ہے لیکن مل نہیں سکتے۔ میں نے ایک معصوم سی بچی کو قرآن پاک کی جلد میں 50 کا نوٹ چھپاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہاں کیوں رکھ رہی ہو؟ جواب ملا، انکل اس کو کوئی کھولتا نہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ رب نے 2 ہاتھ دیے، 2 چیزیں پکڑنے کو دیں، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پکڑ لو۔ نہ تیسرا ہاتھ دیا، نہ تیسری چیز پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک ان پڑھ لڑکی با پردہ اور با حیا عورت اس PhD عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ باتوں سے خوشبو آئے۔ خدا کے خوف سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے اس وقت تک تو اس کا مالک ہے۔ کسی کا دل نہ توڑو کیونکہ آپ کے سینے میں بھی ایک دل ہے۔ پیسہ زندگی لے سکتا ہے لیکن دے نہیں سکتا۔ سستی اور کاہلی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ وقت ایسا انمول ہیرا ہے، اسے کھو کر پانا ممکن نہیں۔ اپنی مدد آپ کامیابی کا سب سے بڑا اصول ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس۔ شوہر پاس ہے تو زندگی حسین ہے، ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خاک و زمین ہے۔ اللہ پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ رکھے ہمیشہ، آمین۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب کی مانند ہوں گے تو چسکورے لوگ آپ کو پہلے پڑھیں گے اور پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے احتیاط کیجیے۔ لڑکی ہوئی تو مٹھائی بھی نہیں بانٹی کسی نے، اور دنیا بھر میں بہو ہیرے جیسی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو صاحب، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ غنیمت جانیے، مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی اور روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے اسے دگنی محبت دو۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز رکھیں جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں، اور اپنی توجہ ان چیزوں ان باتوں سے ہٹا لیں جو کہ آپ نہیں چاہتے ہیں۔ کسی کا دل کبھی مت دکھاؤ، کیونکہ تمہارے پاس بھی ایک دل ہے۔ خاموش رہیے، یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں، مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے۔ کچھ منوا لیا، کچھ مان گئے، یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا
اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو آپ کو مار دیتی ہیں۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں انہیں مرا ہوا ہی سمجھا کیجیے، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دینا شروع کر دیجئے صاحب، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی نہیں رہ سکتے۔ دنیا کا کامیاب انسان جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ہر چیز مل جاتی ہے بازار سے، لیکن والدین کبھی نہیں ملتے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہاتھوں سے کھودے کنویں میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لفظ دھوکا جب بھی نظر سے گزرتا ہے نا، کلیجہ چیر دیتا ہے۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان چھڑانے والوں کے رویے بولتے دیکھے ہیں۔ پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، یہ دنیا کسی کی نہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، برا ہے تو صبر کیجئے، اچھا ہے تو شکر کیجئے۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں۔ اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ اکثر الجھن کا شکار رہتا ہے۔ کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے۔ میں عورتوں کی حقیقت اس وقت بتاؤں گا جب میرا ایک پاؤں قبر میں ہوگا۔ میں حقیقت بتا کر فوراً کفن میں کود جاؤں گا اور اسے بند کر کے کہوں گا، اب میرا جو کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کی ساخت پر دھبا لگتا ہے اور وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔
جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اس نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ مرد کی جنسی تسکین کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ جو عورتیں مرد کو جنسی تسکین پہنچانے کے بعد اپنے آپ کو مرد کی دولت کا حصے دار سمجھنے لگتی ہیں، ان میں اور طوائفوں میں آخر کیا فرق ہے؟ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔